رمضان المبارک کا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ کیسے تراویح کے اندر ختم کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 یہ والی اور 3 وتر۔ کیا ہمیں یہ تراویح فرض کی گئی تراویح تو اس کو عشاء کے ساتھ فکس کیا گیا؟ عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز اور ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، وہ اسی لیے نہیں پڑھائی True. کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ اس میں ہیں کہ یہ تراویح فرض تو نہیں ہے، نہ بھی پڑھی جائے تو کیا حرج ہے؟ ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ 8 ہی لازم ہے، ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ 20 لازم، اور ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ 36 رکعت لازم۔ یہاں بچوں کو کہتے ہیں جی چلے جی پیچھے چلے جائیں، نکل نہیں، جائیں، ایسے نہیں کہتے، اور بچہ ہوگا اپنا تو کہتے ہیں ادھر آ جا، ہاں غیر کا ہوگا ادھر چلا جا، اور یہ نفرت وہ پیدا کرتے ہیں جو مسجدوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ ایسا قرآن پاک پڑھنا جائز ہے جہاں پہ ایک لفظ سمجھنا ہے؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ کئی ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے، بجائے رحمت کے الٹا قرآن عظیم ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب جین زی سے آگے بھی ایک جین الفا آ گئی ہے نا۔ مسجد کے اندر جا کے اگر بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو گھر کے اندر اہتمام کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سعادت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد بابر حاضر ہے اور اپنے تمام ناظرین کرام کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر آج ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے جو گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ 20 کتابوں کے مصنف، علم اور عمل کی روشنی جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے مفتی جناب مفتی محمد آصف علی صاحب تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کو دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور اخلاص سے راتوں کو عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس مہینے میں صرف لوٹ سیل ہے، اس کی رب کی رحمتوں کی لوٹ سیل ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی عبادت جو ہے آپ کو بہت بہت بڑے اجر عطا فرماتی ہے۔ اس مبارک مہینے کو نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ اس ماہ کے اندر اگر جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات بھی اتنی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو آج میں سب سے پہلے گزارش کروں گا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب سے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پوری دنیا عالم اسلام کے اندر کسی جگہ پہ 8 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، کسی جگہ پہ 20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، کچھ لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ کیسے تراویح کے اندر ختم کرنی چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم قاری محمد بابر صاحب، یہ انتہائی تفصیل طلب اور وضاحت طلب گفتگو ہے جس کو ہم تھوڑے تھوڑے پیراہن میں بیان کریں گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح ہے اس نماز کو کہا جاتا ہے جو راحت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد راحت حاصل کی جاتی ہے، واہ، پھر 4 پڑھی جاتی ہے۔ تو تراویح کا بیسک لفظ ترویحہ ہے۔ اچھا، 4 پڑھنے کے بعد 1 دفعہ آرام کیا تو ترویحہ، دوسری دفعہ آرام کیا 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تو ترویحتان، اوکے، اور جب 12 رکعت پوری پڑھ لی تو پھر تراویح کا لفظ بولا گیا، اچھا، اور یہ لفظ بعد میں رکھا گیا۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہرہ زمانہ حیات میں اس کو کہتے تھے قیام رمضان۔ اچھا، اب یہاں قیام رمضان پر کنفیوژن پیدا کی گئی، حدیث کسی اور مقصد کے لیے آئی، اس کو یہاں لگا دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ حدیث مبارک 3 جگہ بخاری میں بیان ہے، ایک نماز تہجد کے چیپٹر میں، ایک نماز تراویح کے چیپٹر میں، اور ایک قیام رمضان کے چیپٹر میں۔ اچھا، اور وہاں تینوں جگہ یہی لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 یہ والی اور 3 وتر۔ اچھا، تو جو 8 والا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ تہجد کے ساتھ نہیں ہے؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس میں ایک لفظ بیان کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہ رمضان و غیر رمضان، ہم تراویح پڑھے رمضان میں، حضور سارا سال پڑھے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات کسی اور چیز کی ہو رہی۔
True. پھر اگر اس سے رمضان میں تراویح مراد لے لی جاتی ہے اور غیر رمضان میں تہجد مراد لے لی جاتی ہے تو پھر بتائیں حضور رمضان میں تہجد کب پڑھتے تھے؟ بالکل ٹھیک. اس لیے اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ 11 رکعت والی جو حدیث ہے یہ تہجد کے باب کے ساتھ ہے، اور تہجد کیونکہ رات کی عبادت ہے اس لیے امام بخاری نے اس کو قیام لیل میں بھی بیان کیا، تہجد میں بھی بیان کیا، قیام رمضان میں بھی بیان کیا کہ حضور پورا سال تہجد پڑھتے تھے، صرف رمضان میں نہیں پڑھتے تھے یا صرف رمضان کے علاوہ میں نہیں. اچھا مفتی صاحب، بخاری شریف کے اگر ریفرنس پہ ہم دیکھیں کہ 8 رکعتیں تراویح کی ادا کرنی ہے تو پھر ہمیں ادا بھی تہجد کے ٹائم پہ ہی کرنی. اگر اسی کو کنسیڈر کر لیا جائے تو پھر اس کو عشاء کے ساتھ کیوں پڑھیں؟ اگر فار دا ٹائمنگ اس کو کنسیڈر بھی کر لیا جائے تو پھر کیا ہمیں یہ تراویح صبح تہجد کے ٹائم نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، ہم اسے یہ منع نہیں نکال سکتے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سی سورس آف حدیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عبادت رات کے وقت میں عشاء کے بعد کرواتے تھے. آپ نے اس کو پراپر 3 دن جماعت کے ساتھ کروایا بغیر اطلاع کے. جب آپ نے اطلاع نہیں دی اور نماز اچانک کروا دی تو جو قریب تھے وہ آ گئے. اگلے دن خبر پھیل گئی. 3 دنوں میں مسجد ساری بھر گئی. چوتھے دن آپ نے کرائی نہیں تراویح. پھر آپ نے صبح فرمایا کہ میں رات کو تمہارا اشتیاق دیکھ رہا تھا، تمہارا جذبہ دیکھ رہا تھا. تو حضور پھر آئے نہیں. فرمایا اس خوف سے نہیں آیا کہ اگر آج جماعت کرا دی تو کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے تو مشکل میں پڑ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ امت کی راحت کے لیے آپ نے اس کو جماعت کے ساتھ پھر 3 دن کے بعد نہیں کرایا. لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے، کوئی مسجد میں پڑھتا تھا، کوئی گھر میں پڑھتا تھا، اجازت تھی. پھر اس کی جماعت جو قائم کی گئی وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں قائم کی. مفتی صاحب آپ سے میرا کوشچن، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح رہا جی کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی ادا کر رہے ہیں، کوئی مسجد میں آ کے ادا کر رہا ہے. تو جب فرض کی گئی تراویح تو اس کو عشاء کے ساتھ فکس کیا گیا کہ عشاء کے ساتھ منسلک کر کے اس کو پڑھا جائے گا؟ فرض نہیں کی گئی سب سے پہلے نمبر پر تو جی. دیٹس گڈ. پیارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن پڑھانے کے بعد جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی وہ اسی لیے نہیں پڑھائی ٹرو کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. بالکل صحیح ہے. یہ بھی آپ کی رحمت ہے امت کے حق میں. بے شک بے شک. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو جماعت کروائی تھی وہ کس ٹائم کروائی تھی؟ مین سوال یہ آگے. بالکل صحیح ہے. اس کے بارے خود بخاری شریف کی روایات کے اندر موجود ہے جس میں یہ ذکر آتا ہے 3 دن والی کروانے کا کہ وہ نماز عشاء کے بعد جماعت شروع ہوئی تھی. اچھا. وہ تہجد کے ٹائم جا کے جماعت شروع نہیں ہوئی تھی. اوکے. رات کو عبادت شروع ہوئی اور اتنی لمبی جماعت کروائی گئی، 2 کر کے ان کو پڑھا جاتا رہا کہ صحابہ کرام فرماتے ہمیں خوف طاری ہو گیا کہیں ہماری سیر ہی نہ رہ جائے. اللہ اکبر. اتنی جیسے ابھی مفتی صاحب کے والا وضاحت فرما رہے تھے کہ وہ آرام سے پڑھی جاتی تھی، بعد میں جو ساری ایک ترتیب بنی ہے تو وہ اتنی لمبی نماز پڑھائی گئی ہے. اور پھر سحری کے ٹائم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رخصتی دی اور صحابہ کرام نے جا کے سحری بھی کی ہے. تو یہ رات کے ٹائم عشاء کے ساتھ پڑھی گئی ہے. یہی تو مین مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ جو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھی جا رہی ہے یہ نماز اور ہے، اور جو تہجد کے ٹائم پڑھی جا رہی ہے رات کے پچھلے پیر میں وہ نماز اور ہے. یہ 2 نمازیں جدا ہیں جن میں فرق نہیں کیا جا رہا. اور وہ جو تہجد والی حدیث پاک تھی اس کو لگا دیا گیا تراویح کے اوپر اور یہ کنسیپٹ دے دیا گیا جی 8. اتنی بڑی غلط فہمی کریٹ کی گئی ہے، بہت بڑی ہے یہ کہ وہ صحابہ کرام. اب دیکھیے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والی جو نماز تھی نماز تراویح یہ فاروق اعظم نے بھی پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے. ہاں سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے بھی پیچھے پڑھی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی پڑھی ہے. بے شک. اب روایات میں آیا جہاں پر ان کا ذکر ملتا تراویح کا وہاں آتا ہے حضرت فاروق اعظم نے جب جماعت کا پورا ایک اہتمام کروایا تھا تو باقاعدہ حکم دیا تھا آپ نے اس صحابی کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ جو قاری ہیں کہ آپ نے 20 رکعت پڑھانی ہے ان کو. امام مالک نے اس روایت کو بیان کیا، مصنف عبدالرزاق کے اندر آئی یہ روایت، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں یہ. اچھا. انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ فاروق اعظم نے 20 کا حکم دیا تھا. سبحان اللہ. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے علم کا دروازہ ہیں، بے شک، کیا ان سے یہ بات مخفی رہ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں؟ جب ان کا دور خلافت آتا ہے تو مولا علی پاک خود نماز کی امامت کروا رہے ہیں. بلکہ حضور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ملتا ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے تو اتنا بڑا ہجوم دیکھا تو فرمایا اللہ عمر کو آباد رکھ، اس نے مسجدوں کو آباد کر دیا. سبحان اللہ. بالکل سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نماز تراویح کی امامت کرواتے تھے 20 رکعات کی. سبحان اللہ. 20 رکعات علیحدہ پڑھانی اور پھر 3 وطر آپ نے علیحدہ ان کو پڑھانے ہوتے تھے. یہ جو تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی ترتیب نکلی ہے، یہ ہم پہلے پارے سے حساب لگائیں تو ہمیں یہ مل جائے گا جہاں رکوع عین لکھا ہوا ہوتا ہے. بے شک ایسے یہ ایک اتنا حصہ پڑھ کے وہ کیا جاتا تھا رکوع. ایوریج 16-17 رکوع کے ساتھ 16-17 رکوع جو 20 یہ سوا پارا نکلتا ہے. تو اطمینان کے ساتھ یہ پھر بعد میں ترتیب بنی اور 20 رکعات اس طریقے سے ہمارے ہاں رائج ہیں. جی اچھا اس جب آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں ہیں کہ جی تراویح فرض تو نہیں ہے جی، نہ بھی پڑھی جائے تو کیا عرض ہے؟ جی میں اس میں تمام اسکول آف تھاٹس عرض کر دیتا ہوں تاکہ سننے والے کے لیے ایک معلومات کا ذخیرہ ایک جگہ جمع ہو جائے. ہمارے ملک پاکستان میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی عشاء نہیں لازم، تو یہ کہاں سے؟ ہاں. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ بھئی 8 ہی لازم ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ 20 لازم ہے. اور ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ 36 رکعات لازم. اچھا جی 8 والے ہیں تو 36 والے بھی. اللہ. اب میں ان سب کا گریجولی آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. یہ بات آپ نے نئی بات کی ہے. ہاں جی، یہ ہمارے ویورز کے لیے اچھا پروف کرنے لگا. اچھا جی. نماز تراویح کی 36 رکعات. ہاں جی یہ آپ بے شک کلپ بنا کے وہ سب یہ کلپ بڑا وائرل ہو جانا ہے. آپ سے جو ہے نا لوگ کوسچن کریں گے. جی جی جی. اوکے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم، بے شک میرے صحابہ ستاروں کی مانند. کوئی شک ہی نہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں نجات کی راہ پہ لے جائے گا. بے شک. تو سبحان فرمایا صحابہ کی 2 جماعتیں اس طرح ہوتی تھی کہ ایک 4 پڑھنے کے بعد آرام کرتی تھی اتنی دیر جتنی میں 4 پڑھی ہوئی ہیں. اچھا. وہ یہ نہیں پڑھتے تھے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت. اوکے. اور عوام کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا. پتہ ہی نہیں کیا پڑھا. ٹھیک ہے. اتنی دیر آرام کرواتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی ہوئی ہیں. واہ واہ. اور دوسرے صحابہ اکرام کی جماعت جو تھی وہ اتنی دیر میں 4 اور پڑھ لیتی تھی. تو 5 رکعتوں میں 4 دفعہ گیپ آیا تو 16 اس میں پڑھی گئی تو 36 ہو گئی. یہ امام مالک کا نظریہ. اس لیے آپ 8 پہ نہ جائیں. میں ویسے ہی بحیثیت انسان اپنے ادارے کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے قوم کے ناظرین کو بالخصوص مسجد کی کمیٹیوں اور علماء کو یہ پیغام دیتا ہوں جو رمضان میں مسجد میں آئے نا چاہے 2 پڑھے چاہے 4 پڑھے. کیا بات ہے. اس کو ایسے کر کے نہ دیکھیں. تانا تو بڑی دور کی بات ہے، تانا کوئی نہیں سنتا. ایسے نہ دیکھیں. اس کو پتہ ہے مجھے ایسے کیوں دیکھا ہے. آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں نا بابر بھائی تو گلاس گر جائے ٹوٹ جائے تو وہ یہ نہیں پوچھتا گلاس ٹوٹ، وہ کہتا آپ ٹھیک ہے. ٹرو. اور مسجد میں کہتا تو نے 4 کیوں پڑھی؟ وہ مسجد میں نہیں آتا. ٹرو. کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ کے اندر لوگ تراویح کے وقت میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کچھ نہیں کہتے. ان کا وہاں پہ کھانا کھانا بھی باعث ثواب. مسجدوں کے اندر بچوں کو بڑوں کو بالکل ٹونٹ نہ کریں، ایسے سخت نگاہ سے نہ دیکھیں. مسجدیں خالی ہو گئی ہوئی ہیں. ریسٹورنٹ ہے نا، ریسٹورنٹ اس کے ساتھ میں انہوں نے ایک پارک لیا ہوا کہ کھانا ادھر کھائیں بچوں کو ادھر کھلائیں. تو مسجد میں بچوں کے لیے کیا انٹرٹین ہے؟ ٹرو. کچھ بھی نہیں. ٹرو. بچے کہاں جائیں؟ وہ آئیں مسجد میں، ان کو شور مچانے دیں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا گھر ہے. یہاں بچوں کو کہتے ہیں جی چلے جی پیچھے چلے جائیں، نکل جائیں. ایسے نہیں کہتے اور ڈانٹ دیتے. نہیں جی ایسے میں بتاتا ہوں. بچہ ہوگا اپنا تو کہتے ادھر آ جا، ہاں غیر کا ہوگا ادھر چلا جا. ٹرو ٹرو. ایسے ہی ہے. یہ نفرت پیدا کرتے ہیں. اور یہ نفرت وہ پیدا کرتے ہیں جو مسجدوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. ٹرو. مسجد کسی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہے. یہ نگران بنے ہوئے ہیں، ان کو نگران اور خادم بن کے رہنا چاہیے. کوئی کہیں بیٹھ جائے، کوئی پنکھا چلا لے، کوئی لائٹ جلا لے، کوئی کیا خوبصورت بات کی ہے کرے، کسی کو انگلی نہ لگائیں، کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، پانی پلائیں اس کو، اس سے محبت. میں آپ کو ایک اوریجنل واقعہ بتاؤں. ایک بندہ ہماری مسجد میں بڑا سخت مزاج، تو ایک دن داخل ہوا تو برینولا لگا ہوا تھا یہاں. تو میں نے کہا بابا آپ آئیں میں آپ کو لے کے چلوں. صرف ایک ہاتھ پکڑنے سے اس کے اندر کی کیفیت بدل. اس کا مطلب ہے لوگ اگر ناراض ہیں تو میرا قصور ہے. ٹرو. میں ان کے ساتھ اس محبت سے نہیں پیش آتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ نے کیا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک پانی کا کولر لے کے ایک بچہ آ گیا، یخ ٹھنڈا پانی، کہنے لگا حضور ہاتھ ہی اس میں ڈال دیں. اللہ. میں ہوتا تو نہ ڈالتا، اس کو سردی لگ جائے گی.
آپ نے بازو اوپر کر کے ہاتھ پورا ڈال دیا، سبحان اللہ، عقیدہ بھی سمجھا دیا واہ واہ واہ، کہ بچہ اس لیے آیا تھا کہ پانی ڈال دے، پانی شفا والا ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ بھی پلا دیا، محبت بھی پلا دی۔ مفتی صاحب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میری نماز قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا میاں پڑھتے تو مگر حضور پڑھتا میں ہوں، میں پڑھتے رہو، اس کو پتہ چلتا رہے، اٹینڈنس لگتی تھی، آیا تھا، محبوب کے در پہ حاضری لگتے رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ محبت کا درس دے رہے ہیں نا، یقین مانیے اگر یہ سوچ ہر مسجد کی کمیٹی کی ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ بالکل۔ مفتی صاحب آپ سے میرا کویشچن ہے، تراویح کے اندر آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ حفاظ کرام ہے، آپ بھی جو ہے وہ شبینہ پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن اب انفارچونیٹلی جو کلچر ہمارا پاکستان کے اندر بن گیا ہوا ہے، مساجد کے اندر اتنی سپیڈ سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ آہستہ پڑھیں تو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے، بڑی دیر لگ جاتی ہے یہاں کے اوپر۔ کیا ایسا قرآن پاک پڑھنا جائز ہے جہاں پہ ایک لفظ سمجھنا ہے؟ بالکل قرآن پاک کے پڑھنے کا طریقہ خود صاحب قرآن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قرآن پاک ایسا پڑھو کہ خود قرآن پاک چاہے کہ مجھے یہ بندہ اور پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ کرام سے قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک، واہ کہ میرے حبیب آپ ان کو تلاوت کر کے سنائیں۔ واہ، اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم مجھے تلاوت کر کے سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سنایا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ تو وہ ہے نا جو بالکل پرفیکٹ درست پڑھنے والے، اور قرآن عظیم نے بلکہ پھر خود فرما دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، بے شک، خوب ٹھہر ٹھہر کے سونا کر کے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، پتہ چلے قرآن پاک ہے۔ واہ، ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ کئی ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے، کئی ایسے ہیں بجائے رحمت کے الٹا قرآن عظیم ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ، یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ ہو؟ استغفر اللہ، استغفر جو ہمارے حفاظ کرام بھائی جلد بازی سے کام لیتے ہیں ان کو یہ اپنا انداز بدلنا چاہیے، سکون کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، انتظامیہ کو اطمینان میں لیں۔ اور میں آپ کو اس پر ایک جو تجربہ ہے ہمارا مشاہدے میں بھی چیز آئی کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں حافظ قرآن اطمینان سے قرآن پاک پڑھتا ہے، بے شک، دور دراز سے لوگ صرف اس کا قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اور جہاں وہ تیز تراز پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے 5-10 بندے وہی کھڑے ہوتے ہیں جو بڑے دل ہارے سے افراد ہوتے ہیں۔ جبکہ رمضان شریف جیسے ابھی ہم نے عرض کیا پہلے بھی، حشر والے دن یہ قرآن عظیم اس بندے کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن عظیم باقاعدہ آ کے کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میں وہ ہوں، قرآن پاک کہے گا میں وہ ہوں جس نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، ہائے ہائے ہائے، میری وجہ سے یہ جاگا ہے، اللہ، اس نے اپنا آرام میری وجہ سے قربان کیا ہے، اوہ، اے مولا میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بخشش عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، دوسری حدیث پاک کے جملے ہیں بغیر حساب کے اس کو بخشش عطا فرما دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن سورہ وہ پاک دیکھیں کی نا، شفاعت، وہ بھی تو ہے نا سورہ ملک جو ہے وہ اللہ سے لاڈ کرے گی، وہ اللہ سے لاڈ کرے گی کہ یا تو مجھے جا میں تیرا حصہ نہیں ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ قرآن پاک کی تو یہ بات وراء الورا ہے نا۔ سورہ ملک کی فضیلت دیکھیں نا، جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کو وہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا دے گی۔ تو ہمیں تو اپنے بچوں کو اس طرح لگانا چاہیے، نہ کہ آپ یقین مانے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں ایک جگہ پہ ایک سفر میں تھا تو میں نے تراویح پڑھی، تو جب میں گیا میں 2 رکعت مفتی صاحب پوری نہیں پڑھ سکا۔ میں نے بعد میں حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب، تو حافظ صاحب مجھے کہتے ہیں جی جس سمجھ آوے تو میں حافظ کہا تو بس تک، لیکن میں نے بڑے بڑے حفاظ کرام کو دیکھا اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، ایسا بندہ سحر میں کھو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ سے کویشچن کرتا ہوں کہ کتنے قرآن پاک ختم کرنے چاہیے رمضان المبارک کے اندر؟ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے نا اجتماعی اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں ایک قرآن شریف ضرور ختم ہونا چاہیے، اور جو شخصی اعتبار سے ہے اس میں ہمارے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ نعمان بن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ پورا مہینہ تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے تھے۔ جب کیلکولیشن نکالی گئی تو پتہ چلا ایک صبح ایک شام، ایک صبح ایک شام، تو 61 قرآن مجید آپ پڑھتے تھے اگر مہینہ 30 کا ہوتا، سبحان اللہ، اور اگر 29 کا ہے تو پھر اسے حساب سے 2 کم ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے قرآن مجید کے پڑھنے کی روٹین ہوتی تھی، جس نے جتنا قرآن شریف سے پیار کیا قرآن مجید اتنا بدلاتا فرمایا۔ مفتی صاحب ٹائم چونکہ مختصر ہے، اب جین زی سے آگے بھی ایک جین الفا آ گئی ہے نا، یہ وہ بچے ہیں
جن کی عمریں ابھی 10-12 سال ہیں. ہمارے دور میں تو ایسا تھا کہ 7 سال 8 سال کا بچہ قرآن پاک نازلہ پڑھ لیتا تھا، لیکن ابھی مشاہدے میں جو آ رہا ہے کہ بچے 15-15 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن قرآن پاک کمپلیٹ نہیں ہوتا. ان کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ والدین کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے. جتنے مہربان یا فکر مند والدین ہو سکتے ہیں نا جی اتنا کوئی نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم ہر چیز کے لیے حساب بناتے ہیں، مہینے کے راشن کا حساب ہوتا ہے، اسی انداز میں قرآن عظیم کا وہ ہمیں حساب لگانا چاہیے. بالکل تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا جائے بچے کو، ساری مصروفیات سکول وغیرہ کے ساتھ ان کو بانٹ دیں، تقسیم کاری کریں وقت کی. آج اس نے آدھا پارہ پڑھنا ہے، آدھا رکوع پڑھنا ہے، پورا رکوع پڑھنا ہے، تھوڑا تھوڑا ان کو پڑھائیں لازمی. مسجد کے اندر جا کے اگر بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو گھر کے اندر اہتمام کروائیں، لیکن پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ. ایک دور وہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اگر علم لے کر کسی کے در پر جائیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، جیسا وقت تھا. لیکن اب دور یہ ہے کہ ہمیں علم قرآن عظیم کا پیغام وہ لے کر گھر گھر میں جانا چاہیے، چاہے وہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے. ورنہ کئی ایسے افراد دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹی وی کے ذریعے، یہ یوٹیوب کے ذریعے وہ سکھانا شروع کرتے ہیں، اور کوئی بد مذہب غیر بندہ وہ ان بچوں کو کیپچر کر لیتے ہیں، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اس جگہ سے. بالکل ان کی محنت ہم کروا رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا ہمارا ہے، دن رات محنت ہماری ہے، ہماری گود میں بچہ وہ کسی اور کے ہاتھوں کھیل رہا ہوتا ہے. اس طرح اس کے ایمان پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے. لہذا صحیح العقیدہ اہل سنت کے علماء کرام سے بالکل قرآن پاک کو پڑھانے کی اس انداز کے ساتھ کوشش کرے. اب تو الحمدللہ آسانیاں ہیں، اچھے علاقوں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر بھی ہر مسجد کے اندر اہتمام موجود ہوتا ہے. اچھا قاری جو باعمل ہو. میں بابر بھائی ایک بات عرض کروں. جی جی. مفتی صاحب کی بات بڑی ہے، یہ زیادہ علم و عمل والے انسان ہیں. جو ہمارے بچے ہیں نا جی، جن کی آپ نے بھی بات کی، الفا، جی جی جی، یہ موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. تو جو وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آیات قرآنیہ 3D کر کے ان کو کڈس ایپیسوڈ میں ڈھال کے ویری نائس ایسے لے کے آئے گا نا، تو جو ڈوریمون دیکھتے ہیں یا موٹو پتلو دیکھتے ہیں، اگر اس صورت میں ان کو قرآن کنورٹ کر کے دکھایا جائے نا تو بچے آپ سمجھیں کہ سارے حافظ ہی پیدا ہوں. واہ واہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ملکوں کی سرداری عطا فرمائے. اپنے میزبان حافظ بابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.